بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلین اما بعد. معزز ناظرین کرام، اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف ہیں، لیکن ایک ایک چیز بہت زیادہ غور کرنے کی اور عمل کرنے کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حقوق بھی طے فرما دیے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے. بندوں کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسی کے ہیں، مسافر کے ہیں، مہمان کے ہیں، بیوی کے ہیں، شوہر کے ہیں، سارے حقوق ہیں. ان میں ایک اہم ترین حق ایک انسان کا دوسرے انسان پر بیمار کی عیادت کرنا ہے. ایک آدمی بیمار ہے، اس کے گھر والے اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے جاتے ہیں، دوائیں دلواتے ہیں، جانچیں کراتے ہیں، وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے. آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوستوں میں ہیں، آپ کے جاننے والوں میں ہیں، تو آپ کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ جا کر ان کی مزاج پرسی کریں. یہ انسان کا انسان پر حق ہے اور اس کو اخلاقی فریضہ کہا جا سکتا ہے. بیمار پرسی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر متعدد احادیث ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حقوق کے اندر بتلایا ہے کہ سلام کا جواب دینا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اسی طریقے پر بیمار کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. یہ جو جنازے کے اندر ہم شرکت کرتے ہیں یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. لازم ہے کہ آپ جہاں تک جا سکتے ہیں اپنے پڑوسی رشتہ داروں کے جنازوں کے اندر آپ شرکت کیا کریں. آپ کی کوئی مسلمان بھائی دعوت کرتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا بھی اس کا آپ پر حق ہے. اسی طریقے پر کسی کو چھینک آ جائے وہ الحمدللہ کہتا ہے تو آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ یرحمک اللہ کہیں. یہ 5 حقوق بتلائے ہیں مسلمان کے مسلمان پر، یہ لازم ہیں. اس میں سے ایک بیمار کی عیادت کرنا ہے. آج اس پر یہ مختصر گفتگو ہے. کسی بیمار کی عیادت کرنا کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان سے یہ سوال کریں گے کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، کیا آپ میری مزاج پرسی کے لیے، میری عیادت کے لیے آئے تھے؟ بندہ کہے گا اللہ، آپ احکم الحاکمین، آپ شافی، آپ کا تو بیمار ہونے کو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ تیرے حلقے کے اندر، تیرے علاقے کے اندر، تیرے پڑوس کے اندر میرا فلاں بندہ بیمار تھا، آپ اس کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے نہیں آئے تھے. اگر آپ اس کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے آتے تو مجھے وہاں پاتے. اتنا بڑا مرتبہ ہے مزاج پرسی کا، عیادت کا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو انسان کے لیے بنایا ہے. حدیث پاک ہے المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مسلمان مسلمان کے لیے اینٹ کی طرح ہے، ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے. اتحاد، اتفاق، یگانگی، محبت، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے جب آدمی مزاج پرسی کے لیے چلا جاتا ہے. لیکن آج اولن تو یہ مزاج پرسی کا بہت ہی کم ہو گیا ہے. آدمی وقت ضائع کرتا ہے موبائل فون انٹرنیٹ میں، صبح کو دکان پر چلا جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، اس بیچ اسے کوئی خیر خبر نہیں، نہ گھر کی نہ رشتہ داروں کی. اولن تو کرتا نہیں ہے. دوسرے ایک اور بیماری، اگر کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کے گھر والے کہیں کہ یہ آیا تھا میرے بھائی کو پوچھنے کے لیے،
یہ آیا تھا میرے بیٹے کو پوچھنے کے لیے، یہ آیا تھا میرے والد کو پوچھنے کے لیے. تو اخلاص، رضا الہی نکل جاتی ہے صرف اس لیے، ریاکاری کے لیے. انسان دوسرے انسان کی یا مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے. حالانکہ دل کے اندر یہ اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کی عیادت کے لیے، کسی کی مزاج پرسی کے لیے جب نکلتا ہے اور جب تک واپس آتا ہے، اس کے درمیان کا جو وقت ہے وہ ایسا لکھا جاتا ہے جیسے وہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہو اور اپنی من مرضی، اپنی منشا کے مطابق وہاں سے فروٹس حاصل کر رہا ہو، پھل لے رہا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کا مقام، مکان اور ٹھکانہ تیار فرما دیتے ہیں. جہنم سے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور اس کا مقام و مرتبہ اسے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتے ہیں ایسے شخص کو جو مزاج پرسی کے لیے کہیں پر گیا ہو. حضرت ابو فختہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ آؤ ذرا چلتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے، وہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ پہلے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا، ابو موسیٰ کیا آپ حسن کے پاس صرف ملاقات کے لیے آئے ہیں یا عیادت کے لیے آئے ہیں، مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو عیادت کے لیے آیا ہوں، مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کو کسی اپنے بھائی کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی شخص شام کو کسی اپنے بھائی کی مزاج پرسی اور عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اتنا بڑا مرتبہ ہے مزاج پرسی کا، عیادت کا. اور آپ دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں خود جانتا ہوں کہ ایک شخص ایک دوسرے شخص کا بہت سخت مخالف جہاں بھی بیٹھتا ہے برائی کرتا ہے. تو یہ برائی کرنے والا ایک دن بیمار ہو گیا. 2-4-10 دن کے بعد جس کی برائی کی جاتی تھی، جس کی وہ برائی، جس کا وہ مخالف تھا، اسے معلوم ہوا کہ فلاں آدمی گاؤں میں بیمار ہے. وہ اس کی عیادت کے لیے چلا گیا. جس دن سے اس نے اس کی عیادت کی ہے اس کا دل اللہ نے اتنا نرم کر دیا کہ برائی تو اس نے بالکل بند کر دی ہے. مجھے دوسرے ساتھی نے بتایا کہ برائی تو بالکل نہیں کرتا ہے، بھلے ہی موافقت کے لیے اس کی زبان سے الفاظ نہ نکلتے ہوں کیونکہ وہ سالوں سے مخالفت کر رہا تھا. اتنا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا اثر ہوتا ہے جب آپ کسی کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں. بیمار پرسی کے لیے آپ یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جائیں اور بس بیٹھے رہیں، گھنٹوں گزر جائیں، بیمار بھی تکلیف محسوس کرے اور جو اس کے بھائی بند ہیں، اس کے گھر والے ہیں، وہ بھی پریشان ہو جائے کہ جاتا ہی نہیں ہے. تو مختصر وقت عیادت میں لگانا چاہیے. جب آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ اس کو تسلی والے اس کے لیے الفاظ استعمال کریں کہ یہ بیماری تو ٹھیک ہونے والی ہے، یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی، آپ بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے. آپ وہاں پر بیٹھ کر ایسی باتیں نہ کریں، یار یہ تو مار دینے والی بیماری ہے، اس میں تو وہ فلاں ہمارا رشتہ دار انتقال کر گیا تھا. ایسی باتیں قطعاً نہ کریں. یہ مزاج پرسی کے آداب کے اندر آتا ہے کہ آپ تسلی والی گفتگو وہاں پر کریں. آپ اگر تعاون کر سکتے ہیں ڈاکٹر بتانے میں تو ڈاکٹر بتانے میں مشورہ آپ دیں. اور اگر وہ آدمی غریب ہے تو آپ پیسے سے اس کو تعاون کریں. جیسے بھی آپ گاڑی دے سکتے ہیں ڈاکٹر کے یہاں جانے کے لیے، جو آپ تعاون کر سکتے ہیں اس بیمار کا آپ تعاون بھی کیجیے. اس میں
ایک بات یہ آتی ہے کہ غیر مسلم بھائی کی عیادت کرنا چاہیے یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت میں پوری انسانیت کو محیط کیا ہے. اس میں کوئی مسلمان نہیں, کوئی ہندو نہیں, کوئی سکھ نہیں, کوئی عیسائی, کوئی بھی بیمار ہو, مرد عورت کوئی بھی بیمار ہو, آپ ان کی عیادت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی لڑکے کی عیادت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جو میرے پاس آتا جاتا ہے یہودی وہ آ نہیں رہا ہے, لڑکا بیمار ہے, اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں. اور پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ غیر مسلموں کی بھی عیادت کیجئے, اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی بھی مدد کیجئے, اس کا بھی تعاون کیجئے. تو لہٰذا آپ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق بیمار کی عیادت کرنا, مزاج پرسی کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے, آپس میں محبت, اتفاق اور یگانگی پیدا کرتا ہے. اور نبی کریم کے فرمان کے مطابق آپ اپنے مسلمان بھائی کی بھی عیادت کیجئے, اور اگر کوئی غیر مسلم بھائی بیمار ہے اس کی بھی آپ عیادت کیجئے, مزاج پرسی کیجئے اور اس کا تعاون کیجئے. بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.